بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی صاحب نے کہ دل میں جو خواہش پل رہی تھی، پک رہی تھی کہ میں کسی طرح مغل اعظم بن جاؤں، وہ خواہش بہر ان کی باہر آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار جمہوریت کا بڑا المیہ ہے، ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے۔ دیکھو نا چین، وہاں پہ 10-20 سال کا پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تاحیات حکمران رہنے کی اور تاحیات بادشاہ رہنے کی خواہش موجود ہے۔ یہ خواہش ہر اس شخص کے اندر ہوتی ہے جو اندر سے ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جمہوریت صرف الیکشن کروا دینے کا نام نہیں، بلکہ جمہوری رویے جمہوریت کو جمہوریت بناتے ہیں، اور اسی طرح آمریت بھی صرف جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو جانے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر آپ کی طبیعت کے اندر رویہ ہونا چاہیے جمہوری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر جو تھا وہ بھی ایک جمہوری طریقے سے آیا تھا، اس نے الیکشن جیتا اور چانسلر بن گیا، اور اس کے بعد لیکن اس کے اندر کا ہٹلر جو تھا، یعنی اس کے اندر کا جو آمر تھا، وہ باہر آ گیا، اور انہوں نے سارے مخالفین کو برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک ادھا کو بچا بھی جڑا اتوں جرمنی تو نس گیا سی، باقی اس نے سب مار دیے تھے۔ تو اسی طرح خان صاحب کے اندر کا جو نیازی ہے، اس میں سے اب نازی جنم لے رہا ہے، اور وہ نازی یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ہر 5 سال بعد الیکشن، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب یہ بات وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق تو ہر 5 سال بعد الیکشن ہوگا۔ اگر 58(2) بھی ہوتی تو خان صاحب ہوں کہ تھی گھر چلے گئے ہوں، شکر کرو خدا کا کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت ختم ہو گئی، ورنہ جو حرکتیں آپ نے کی ہیں آپ کر گئے ہوتے اب تک، 6 مہینے گھر چلے جاندے۔ لیکن یہ اب 5 سال بعد الیکشن ہوگا، ویسے اپوزیشن کوشش کر رہی کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، وہ کامیاب ہوگی وہ نہیں ہوگی وہ بات کی بات ہے، لیکن جو آپ کے اندر کی جو ہے نا مغل اعظم بننے کی خواہشیں، وہ بڑی زبردست ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آشکار ہو رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں، اور آپ میں جو خود اعتمادی آ رہی ہے اس حوالے سے کہ آپ جو مرضی دل کرتا ہے کہہ دیتے ہیں، تو وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، وہ جالب صاحب نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ بات ایسے نہیں چلے گی، جو پہلے تھے وہ نہیں رہے، جو اب ہیں وہ نہیں رہیں گے، کیونکہ سدا بادشاہی بہرحال اللہ کے گھر ہی ہے۔ تو آج خان صاحب نے ایک اور سائیوال میں ایک تقریب سے خطاب کیا، وہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی۔ وہاں پر لوگوں سے سوال جواب لے رہے تھے، تو وہ ایک بندے نے مائک پکڑا تو اس نے کہا جی خان صاحب میں نے 3-4 باتیں کرنی، تو خان صاحب کہا نہیں یار 3-4 نہیں، ایک ادھی ہوتی تو میں سن لینا، 3-4 کون سنے۔ یہ رویہ بھی بتاتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنے کا عوامی ہیں، اور کتنی ان میں برداشت ہے کہ وہ جو عام آدمی نہیں ہوگا، 100% عام آدمی نہیں ہوگا جو وہاں پر وزیر اعظم کی تقریب میں آیا ہوگا، وہ ظاہر ہے کوئی پی ٹی اے کا کارکن ہوگا، کسی لائر ونگ کا بندہ ہوگا، کوئی کونسلر رہا ہوگا، کوئی سابقہ ایم پی ہوگا، کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی نہیں، کوئی سیاسی کارکن ہوگا۔ اس نے کو بات کرنا چاہیے، تو خان صاحب نے کہا نہیں یار 3-4 کون سنے، ایک ہوتی تو میں سن لیتا۔ پھر انہوں نے جو ایک بات کی وہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک، اتنی خطرناک ہے کہ اس پر میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کا باقاعدہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے باوجود ہم نے احساس پروگرام کے تحت وہاں پر پیسے دیے۔ او بھائی ہمارا صوبہ کیا مطلب، پیپلز پارٹی کیا؟ یہ پیپلز پارٹی کوئی بھارت کی جماعت ہے، یہ پیپلز پارٹی کو چائنا سے آئی ہے، یہ سندھ جو ہے یہ کیا مطلب ہمارا صوبہ نہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ بولتے ہوئے یار سوچا تو کرے، سندھ از ویری مچ اے پارٹ آف پاکستان، سندھ پاکستان ہے بھائی، بلوچستان پاکستان ہے۔ آپ یہ جو پنجاب کی آپ کے اندر ایک پنجابی شاونزم ہے، وہ کس طرح سے باہر آیا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے؟ بھائی کس کا صوبہ ہے وہ؟ یعنی آپ کو اگر وہاں پہ ووٹ نہیں ملے اور آپ وہاں پہ حکومت نہیں بنا سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی جو ایم این اے کی سیٹیں ہیں کراچی سے، آپ کتنی جیت کے آئے ہیں؟ اور آپ کو اس دن نجیم ہارون نے کہا نہیں کہ تہاڈی حکومت نے کھ نہیں کیتا، اس کی بات پر آپ نے اسے کہا میں 50 کروڑ دوں گا۔ یار آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان ہے بھائی جان، اب آپ پلے بوائے نہیں ہیں، مطلب آپ کسی بیچ پہ نہیں کھڑے ہوئے، آپ کسی کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں کھڑے ہوئے، اب آپ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ وہ یقین کر لو اس گل کا، 2.5 سال ہو گئے نے تسی وزیر اعظم بن چکے ہو، اور اب آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، دوسروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جی کہ جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ پاکستان میں بڑھ گیا، یعنی 120 سے 124 پہ آ گیا۔ آپ نے کہا جب ان کو اردو ترجمہ پڑھ کے دیں گے نا نون لیگ والوں کو، یا جو تنقید کر رہے ہیں، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ اوہو یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔
اور بھائی آپ اردو ترجمہ کرا لیں کسی سے, مہربانی کریں. آپ کو جڑی انگریزی تسی آکسفورڈ, یعنی ایک ہوتا ہے نا آکس پھر آگے فورڈ, آپ آکس سے کہیں سے پڑھے ہیں, آکسفورڈ سے نہیں پڑھے. یعنی آپ کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ساری دنیا جڑی انگریزی پڑھ کے ترجمے دسدی بھی تانوں, تسی انہوں منن نوں تیار نہیں, اپنی وکری کو ترجمہ رکھے ہے تسی. کو خدا کا خوف کرے. ایک آپ نے شہباز گل رکھا ہوا ہے, اس کا ترجمے کی جو کٹ لگ رہی ہے آپ ذرا وہ ٹویٹر کے اوپر دیکھیں, اور پھر جو شاہ زیب خانزادہ کر رہا ہے یا جو ٹی وی چینل جن میں ہمت ہے وہ جو بول رہے ہیں, کوئی خان صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. ساری دنیا ہی غلط, تسی کلے ٹھیک ہو, مطلب تسی کلے ہی ہو جنہوں نے عقل دیتی ہے اللہ نے, اور کسی نے عقل نہیں دیتی. دوسروں کی باتیں آپ کرتے ہیں کہ جناب آپ کہا کرتے تھے کہ عمران جو ہے نواز شریف ان کو مغل اعظم بننے کا شوق ہے اور وہ مغل بادشاہ ہیں, یہ ٹرمز آپ یوز کیا کرتے تھے. تو اب آپ کے اندر سے کیا خواہش نکل رہی؟ مغل اعظم بننے کی خواہش ہے نا. کوئی یار بندہ خوب, مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ اگر آپ, وہ کہتے تھے وہ مرد وہ ہوتا ہے جو بات کر کے قائم رہتا ہے. اب خان صاحب کی میں کیا بات کروں, کسی گل تے بھائی قائم ہی نہیں رہتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ مرد نہیں ہے, لیکن میں نے تو ایک وہ بات کی ہے کہ جو بندہ اپنی بات پہ قائم نہ رہے وہ بندہ نہیں ہوتا, اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وہ گانا تھا نا نور جہاں کا کہ وعدہ کر کے مکرے جڑا سجن نہیں ہو ویری ہے. تو یہ پھر سجن نہیں ہے عوام کے, کیونکہ انہوں نے جتنے وعدے کیے کوئی ایک پورا نہیں کیا. آج جو انہوں نے مبارکباد دی, انہوں نے کہا جی کہ میں نے لاہور میں سب سے بڑے قبضہ گروپ کا پیلس محل گرتے ہوئے دیکھا, تو یہ میں مبارکباد دیتا ہوں جی. اور بھائی وہ آپ کے سیاسی مخالف تھے, آپ ان کا گھر گرا دیا. وہ صحیح تھے, وہ غلط تھے, وہ ظاہر عدالت میں فیصلہ ہوگا, وہاں پر چلا گیا. لیکن یہ وہی کیس ہے خان صاحب جڑا تہاڈا 12 لاکھ دے کے 300 کنال والا گھر لیگل ہو گیا نا, یہ بھی وہی کیس ہے ہن تیکر دی جڑی اطلاعات نے. لیکن کوئی یار آپ سیاسی مخالفین کے گھر گرا کے آپ یہ سمجھتے کہ آپ نے کام کیا. آپ کے کام جو ہیں وہ میں ذرا آپ کو بتا دوں, آپ نے کوئی کام نہیں کیا. میں معذرت چاہتا ہوں, جو ہمارے انصاف طریقے انصاف سے ہمدردی رکھنے والے دوست ہیں وہ دیکھتے ہیں تو نیچے گالیاں نکالتے ہیں, لیکن میں جو حقیقت میں مبنی بات ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا نا, یہ آصف زرداری کا پروگرام تھا. اس کا آپ نے صرف نام بدلا اور احساس پروگرام رکھ دیا, ٹھیک ہے. اور اب آپ کہتے ہیں احساس پروگرام کے تحت آپ پیسے دیتے ہیں. پھر آپ نے جو یوتھ لون تھا نا, یہ نواز شریف کی اسکیم تھی یوتھ لون اسکیم, اس کا آپ نے نام رکھ دیا جناب کامیاب نوجوان پروگرام. یہ آپ نے اپنی اسکیم بنا لی. یہ وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ تھا جس کو آپ نے انصاف صحت کارڈ بنا دیا, یہ بھی نواز شریف کی اسکیم تھی. یعنی آپ افتتاح شدہ منصوبوں کے افتتاح کرتے جا رہے ہیں اور دوسروں پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پچھلوں نے کچھ نہیں کیا. پچھلوں نے کچھ نہیں کیا دے پائے نے تسی سائی وال پہنچے کیویں سڑک کیویں بنی. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے دور کے اندر کوئی ایک بڑی موٹر وے بنی ہو, کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بنا ہو, آپ نے کوئی سنگ بنیاد ہی رکھا ہو. آپ نے کچھ نہیں کیا خان صاحب, آپ نے صرف گلاں کیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور گلاں کری جا رہے تسی. اور میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں کہ گلاں نہ ٹھڈ نہیں بھر دے. روزگار ہوگا, روٹی ہوگی تو جو ہے نا پیٹ, اس کا دوزخ وہ اس کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے, ورنہ وہ آگ جب الاؤ پھر ابلتا ہے نا تو پھر وہ باہر نکلتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور پھر وہ وٹے مار دینے. تو حالات اس طرف جا رہے ہیں, اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کام کر لو. ابھی کچھ آپ کے پاس ہے کچھ کرنے کو, کچھ دن کچھ مہینے ہیں, کچھ کر لیں, ورنہ پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. حکومت تبدیلی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو ہمیں اپنے ملک کے جو عوام ہیں, جو ملک کی حالات ہیں, ان کی فکر پڑ جائے گی. اس لیے یہ حالات بہت بری طرف جا رہے ہیں. یہ صورتحال جو ہے اس پہ میرا ایک ویو تھا تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.